السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں آپ کو آج بہت ہی عمدہ واقعہ سنانے والا ہوں۔ رمضان شریف کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے میں اگر ہمیں توبہ کا موقع مل جائے تو ہماری آگے کی زندگی اللہ والی زندگی گزرے گی۔ ہماری آنکھوں سے چند آنسوں کے قطرے گر جائیں اور یہ دل تڑپ جائے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لے، تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے اولیاء کرام کی جیسی زندگی عطا فرما دے۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ ہارون رشید ایک بڑے بادشاہ تھے، اللہ والے تھے۔ ان کی خدمت میں ایک وزیر رہتے تھے، جیسے اللہ والے تھے۔ عبداللہ بن مرزوق ان کا نام تھا، وہ بھی بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ وزیر ہوتے ہوئے اللہ سے ڈرتے تھے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے آخر وقت میں یہ وصیت کی تھی کہ دیکھیے، وہ جب یہ سفر پہ جا رہے تھے، اس سفر سے پہلے انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں مر جاؤں تو میری لاش کو کوڑی پر ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میری یہ حرکت دیکھ کر ہی میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے اور مجھے جہنم سے آزاد فرما دے، اپنے غصے سے آزاد فرما دے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہارون رشید سے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر کسی آدمی کا غلام آپ کی طرف بھاگ آئے، لو استغاث بک رجل، وہ آدمی آپ کے پاس آ کر کے اگر فریاد کرنے لگے کہ حضور میرا غلام آپ کی طرف آ گیا ہے، میرا غلام مجھے دے دیجیے، تو آپ کیا کریں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں اس کو واپس کر دوں گا۔ تو انہوں نے موقع دیکھا، فوراً کہا فانا عبد اللہ، میں بھی اللہ کا غلام ہوں، فررت الی خدمتک، میں آپ کی خدمت کی طرف بھاگ کر آ گیا ہوں، فترکنی، آپ مجھے آزاد کر دیجئے، میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں، اس دنیا سے بے تعلقی چاہتا ہوں۔ ہارون رشید نے بڑے صدمے کے ساتھ کہا رجل نجا من بیننا، ایک آدمی ہمارے درمیان سے نجات پا گیا۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہارون رشید نے ان کا راستہ چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہیں سے انہوں نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک یہ دعا پڑھی کہ اللہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ راستے میں اس وقت کے بڑے اللہ والے امام سفیان ثوری، یہ ایسے اللہ والے تھے کہ اگر ان کے پاس بادشاہ کا کوئی قاصد ملنے آتا تھا یا بلاوے کے لیے آتا تھا تو یہ بجائے اس سے ملنے کے اندرونی گھر کے حصے میں چلے جاتے تھے اور چھپ جاتے تھے، اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم جیسوں کے پاس تو کسی معمولی رئیس اور چھوٹے موٹے پیسے والے کا بلاوا آ جائے تو ہم تو دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں۔ خیر، اللہ ہمیں ان بزرگوں کی سلف صالحین کی جوتی کے صدقے میں ہی ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں بھی اسی راستے پر چلنے والا بنا دے۔ لکھا ہے کہ انہوں نے لبیک اللہم لبیک کہا، راستے میں سفیان ثوری ملے اور ان سے یہ کہا، سفیان ثوری جب ملاقات کرنے لیے آئے تھے وہ قاعد علی الارض، یہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، والریح تسفی علیہ الترابا، ہوا چل رہی تھی اور دھول اور مٹی اڑ اڑ کر ان کے چہرے پر گر رہی تھی، حالانکہ اپنے وقت کے بڑے بادشاہ کے وزیر ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں اپنا یہ حال کر رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا عبد اللہ ما عوضک اللہ مما ترکت عما ترکت، سفیان ثوری نے کہا کہ وزیر صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ عبداللہ، اے عبداللہ آپ کا کیا حال ہے؟ تم نے جو یہ دنیا چھوڑی ہے اور اس کے بدلے میں اللہ کا راستہ چنا ہے، اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر؟ اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا اے سفیان، اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ پھر آگے بڑھ گئے، فلما بلغ شیوخ مکہ والحرم قدومہ، جب یہ مکہ پہنچے وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ ہارون رشید کا وہ اللہ والا مستانہ دیوانہ مکہ آ رہا ہے، تو انہوں نے فوراً ان کا استقبال کیا۔ حرم شریف سامنے ہے،
خرجوا للسلام علی، سلام دعا کے لیے وہ لوگ مکہ والے ان کے پاس آئے، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے لوگ، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حال بڑا عجیب ہے، پیدل کا سفر کر کے آ رہے ہیں، یا کوئی گھوڑا ہوگا یا کوئی سواری ہوگی، تاریخ میں تو لکھا نہیں، بہرحال حالات ان کے یہ تھے کہ بال ان کے بکھرے ہوئے تھے، اور جیسے کوئی بہت محنت مشقت کر کے آتا ہے، بہت گندے حالات میں آتا ہے، ان کے حالات ایسے تھے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کیف رأیت شعثک وجہدک وصبرک علی قطع المفاوز، اب آپ بڑے دور دراز سفر سے آ رہے ہیں، جنگلوں کے سفر سے آ رہے ہیں، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ نے بڑی محنت اور مشقت اور تکلفات کے اوپر صبر کیا ہے، اور آپ نے بڑی محنت کی ہے، آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ تو بڑا بہترین جواب دیا، قال کیف یأتی العبد المجرم الی باب مولاه، مجرم آدمی، مجرم غلام اپنے مولا کی طرف کیسے آتا ہے، کس طرح آتا ہے؟ کھنچ کر آتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ قدرت ہوتی تو میں اللہ کی طرف، یعنی میں حرم شریف آیا ہوں، کعبہ شریف تک پہنچا ہوں، اگر میرے اندر یہ قدرت ہوتی تو میں سر کے بل چل کے آتا، دنیا کو لات ماری، بادشاہ کے قرب کو چھوڑا، سب کچھ بادشاہ کے قربت میں ملتا ہے، بڑے وزیر ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔ ثم اخذ یبکی بکاء شدیدا، پھر سخت بہت تیز رونے لگے، بہت روئے۔ بڑے بڑے شیخوں نے اور بڑے بڑے لوگوں نے جب آپ کے رونے کو دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ چنانچہ کسی نے پوچھ لیا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ میں اپنے اس رونے کو اپنا سفارشی بنا رہا ہوں، تاکہ آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ میری اس سفارش کو قبول فرما لے، میرے رونے کو قبول فرما لے، میری قربانی کو قبول فرما لے۔ یہ بات سن کر وہاں موجود سبھی لوگ رونے لگے۔ چنانچہ جب ان کی نظر بیت اللہ پر پڑی، ایک سسکی ان کی نکلی اور فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بادشاہ کا ایک وزیر ہو کر، بڑا وزیر ہو کر دنیا کو لات مار دی۔ آج ہم اپنی دنیا میں اتنے منہمک ہیں کہ دنیا نہیں بھی ہے، خالی ہیں، برباد ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے، لیکن گھر پہ خالی پڑے ہوئے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، نہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، نہ بندوں کے حقوق کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔